تیسری چیز ہے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا۔ اگر کسی شخص کو اپنا روزہ یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں اور اس کے باوجود وہ قے کرتا ہے اور منہ بھر کے قے کرتا ہے، پورے منہ کے اندر بھر جاتی ہے قے، اتنی زیادہ قے کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن قے خود بخود آ گئی، چاہے منہ بھر کر ہو چاہے اس سے کم ہو، اگر خود سے قے ہو گئی تو ایسے شخص کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر قے کی، روزہ یاد ہونے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کی، لیکن منہ بھر قے نہیں ہوئی، اس سے کم ہوئی، تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی روزے دار کو۔ لیکن روزہ یاد ہونے کی حالت میں منہ بھر کر قے کی تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس کو رمضان کے بعد اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے قضا کے طور پر ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر خود بخود قے آئی اور منہ بھر سے کم تھی اور اس نے اس کو واپس لوٹا لیا، یعنی اس قے کو بجائے باہر پھینکنے کے اندر گھونٹ گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یا کسی نے قے کی لیکن تھوڑی سی قے ہوئی، منہ بھر کر قے نہیں ہوئی، اور اس کو بجائے باہر پھینکنے کے وہ اندر گھونٹ گیا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یا کسی شخص نے قے کی جان بوجھ کر روزہ یاد ہونے کی حالت میں اور منہ بھر کر قے ہوئی، یا خود بخود بغیر کیے ہوئے خود بخود قے آئی اور منہ بھر کر قے آئی، اور پھر اس نے اس قے کو لوٹا لی یعنی اندر گھونٹ گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور رمضان کے بعد اس کو اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے قضا کے طور پر ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ البتہ روزہ ٹوٹ جانے کے بعد بھی ایسے شخص کو دن بھر غروب شمس تک روزے داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اپنا روزہ یاد نہیں ہے اور اس کے باوجود اس نے قے کر دی اور منہ بھر کر قے ہوئی، لیکن اس کو اپنا روزہ یاد نہیں ہے، یعنی اس کو یہ یاد نہیں کہ میں روزے دار ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔